مجھے یاد ہے بچپن سے مجھے عجیب خواب آتے تھے۔ کبھی کبھی رات کو محسوس ہوتا تھا کہ کوئی میرے قریب ہے، مگر میں اپنی گھبراہٹ کو بس اپنی سوچ سمجھ کر اگنور کرتی رہی۔ لیکن اب سوچ اور حقیقت کا فرق مٹا جا رہا ہے۔ آج میں جو کچھ لکھ رہی ہوں یہ میری کہانی ہے، اور اگر تم یہ سن رہے ہو تو شاید تم بھی کبھی نہ کبھی اس سے گزرو گے۔ دنیا میں ہر کہانی صرف کہانی نہیں ہوتی، کچھ سچ ہوتی ہیں، کچھ صرف افسانے، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جو سننے والے کا خون جما دیتی ہیں۔ السلام علیکم، یہ ہے ایول سٹوریز ود زرنش، جہاں ہم آپ کو سنائیں گے اصلی واقعات پر مبنی دل دہلا دینے والی کہانیاں۔ اگر آپ بھی کسی ایسی کہانی کا حصہ بن چکے ہیں جو آپ کو اب تک ڈراتی ہے تو ہمیں ضرور بتائیں۔ واٹس ایپ اور ای میل آپ کو ویڈیو کی سکرین میں اور ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ تو چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ میرا نام نور ہے۔ میں کراچی کے ایک عام گھر کی عام سی لڑکی تھی۔ ہر چیز نارمل تھی جب تک سب کچھ بدل نہیں گیا۔ سب کچھ اس دن شروع ہوا جب میں اور میری بہن مہنور ہمارے دادا کے پرانے گھر گئے۔ یہ گھر کئی عرصے سے بند پڑا تھا۔ اندر ہر جگہ دھول تھی، لیکن سب کچھ جیسے چھوڑا تھا ویسے ہی تھا۔ گھر کے ایک کونے میں ایک پرانی الماری تھی جو ہمیشہ بند رہتی تھی۔ مہنور مستی مستی میں وہاں چلی گئی اور اس نے کہا، نور سوچ اگر اس کے اندر کوئی چھپا ہو۔ اس کی بات سن کر مجھے عجیب سا احساس ہوا، جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ میرے اندر سے ایک آواز آئی، مت کھولو۔ لیکن مہنور ہنس رہی تھی۔ اس نے الماری کے ہینڈل گھمائے اور وہ کھل گئی۔ اندر ایک پرانا سیاہ کپڑوں میں لپٹا چھوٹا سا بستر پڑا تھا۔ اس پر کچھ لکھا ہوا تھا جو دھول کی وجہ سے سمجھ نہیں آیا، مگر جیسے ہی مہنور نے اپنا ہاتھ اس پر رکھا، ایک ٹھنڈی ہوا کی لہر پورے کمرے میں پھیل گئی، اور اسی رات چیزیں بدلنے شروع ہو گئیں۔ اس رات گھر لوٹنے کے بعد مجھے محسوس ہونے لگا کہ میرا جسم بھاری ہو گیا ہے، جیسے کوئی مجھے دبا رہا ہو۔ میں سونے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ایک عجیب سی چیخ میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ میں نے آنکھ کھولی تو دیکھا کہ کمرے کا پنکھا آہستہ آہستہ رک رہا ہے۔ ایک عجیب سی خاموشی تھی، پھر مجھے ایک ہلکی سی آواز سنائی دی، جیسے کوئی میرا نام لے رہا ہو، نور نور۔ میں نے گردن موڑ کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ کوئی ہے۔ اس رات مجھے یاد نہیں میں کیسے سوئی، مگر جب صبح ہوئی امی نے پریشانی سے پوچھا، تمہارے ہاتھ پر یہ نشان کیسے آیا؟ میں نے دیکھا تو میرے دونوں ہاتھوں پر گہری لال لکیریں بنی تھیں، جیسے کسی نے زور سے پکڑا ہو۔ اس کے بعد سب کچھ آہستہ آہستہ اور عجیب ہونے لگا۔ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا جیسے میں کسی اور کی زبان بول رہی ہوں۔ کبھی کبھی مجھے وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ میں رات کو کسی اور جگہ سوتی اور صبح کسی اور جگہ ہوتی۔ مہنور کہتی تھی کہ میں رات کو اٹھ کر ٹیرس پہ چلی جاتی ہوں بنا کسی وجہ کے، لیکن مجھے کچھ یاد نہیں ہوتا تھا۔ اور ایک رات ابو کی طبیعت خراب تھی۔ میں ان کے کمرے میں جانے لگی تو دیکھا کہ کوئی ان کے سرہانے کھڑا تھا، ایک لمبی سیاہ پرچھائی۔ جیسے ہی میں نے دیکھا وہ غائب ہو گئی۔ مجھے لگا میں پاگل ہو رہی ہوں۔ امی نے کہا، بیٹا تم نماز پڑھو، قرآن پڑھو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر جب بھی میں قرآن پکڑتی میرا سر اتنا بھاری ہو جاتا کہ مجھے محسوس ہوتا کہ میں گر جاؤں گی۔ ایک رات جب میں اپنے کمرے میں اکیلی تھی تب ایک ایسی بات ہوئی جو کبھی نہیں بھول سکتی۔ میں نے مرر میں دیکھا تو ایک
ایک پل کے لیے محسوس ہوا کہ میرا عکس مجھے گھور رہا ہے۔ میں نے اپنا ہاتھ ہلایا تو عکس نے بھی ہلایا، لیکن جب میں نے مسکرانے کی کوشش کی تو وہ مسکرایا نہیں، وہ مجھے گھورتا رہا۔ میرے بدن میں ایک ٹھنڈ سی دوڑ گئی۔ میں چیخ مارنے والی تھی کہ اچانک مرر کا عکس آہستہ سے مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ جو صرف کسی اور کی ہو سکتی تھی۔ اس دن مجھے یقین ہو گیا، میرے اندر کچھ ہے۔ گھر والوں نے ایک عالم کو بلایا۔ انہوں نے صرف ایک بار مجھے دیکھا اور کہا، اسے صرف اللہ کا ذکر بچا سکتا ہے، اسے چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اس دن سے امی نے مجھے سورہ بقرہ اور آخری 10 آیات پڑھنی شروع کروائی۔ پہلے پہل مجھے ہر لفظ پڑھنا مشکل لگتا، جیسے کوئی میرا گلا دبا رہا ہو، جیسے ہر آیت میرے اندر کسی کو جلن دے رہی ہو۔ لیکن جتنی زیادہ پڑھتی گئی مجھے محسوس ہونے لگا کہ میں واپس آ رہی ہوں، جیسے کوئی بھٹک گیا ہو اور راستے پہ آ رہا ہو۔ اب بھی کبھی کبھی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، مگر اب مجھے معلوم ہے صرف اللہ میری حفاظت کر سکتا ہے۔ یہ تھی میری کہانی، شاید صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک حقیقت۔ اور اگر تم یہ سن رہے ہو تو یاد رکھنا، ہمیشہ قرآن کا سہارا لینا، ورنہ تمہیں نہیں پتہ کون تمہارے اندر اور تمہارے گھر میں کیا کچھ کر سکتا ہے۔ اگر تم اس کہانی کا اگلا پارٹ چاہتے ہو تو ایول سٹوریز ود زرنش کو سبسکرائب کرو، اور یاد رکھنا کبھی بھی اکیلے اندھیری جگہ میں مت جانا۔ بہت شکریہ نور۔ اگر آپ بھی اپنی سنی یا گزری ہوئی ہارر کہانی ہمارے چینل پر سنانا چاہتے ہیں تو ہمیں واٹس ایپ یا ای میل پر رابطہ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ایسی ہی ایک کہانی کے ساتھ۔ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔